السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بارکس میدان میں تمام بارکس کی تمام سوسائٹیوں کی جانب سے ایک عظیم اتحاد کے ساتھ کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا، جس کا مقصد و منشا یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں میں شعور بیدار کریں کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کا مہینہ، جس میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزوں کو کاٹ کر پھینک دیا کہ کس طریقے سے حیوانیت ہوا کرتی تھی، کس طریقے سے بچیوں کو زندہ دزور کیا جاتا تھا، کس طریقے سے قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی۔ اور ایسے مبارک مہینے میں چند واقعات جو ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تمام بستی اس چیز سے غمزدہ ہے، اور جس پر ہر دو کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے کے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس چیز کی کیسے پابجائی کی جائے، کیسے حفاظت کی جائے، اس کے لیے ایک مثبت قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے، اور اگر ممکن ہو کہ یہ کام آگے بڑھ جائے تو عین ممکن ہے کہ تمام فیصلے یہاں پر ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو اختلافات کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھ رہے ہیں ان کی جانیں بچ جائیں گی۔ یہی ہم امید کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے۔ ڈالیں گے تو آبادی کے اعتبار سے ہماری بستی سے بھی کم آبادی، یا اسی طریقے سے کچھ جانوروں کا بیچ لینا وغیرہ وغیرہ، یہی ان کا کام کاج تھا۔ آج کے جتنی ترقی نہیں تھی، لیکن اس پڑیں گے۔ اب اگر یہی طریقہ ہم اپنی بستی، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کے اوپر لگا لیں، 12 امیر مقرر کریں، آپ 500 کر لیجئے، 1000 کر لیجئے آبادی کو لے کر، اور اس طریقے سے اس بات کا حلف لیجئے، اس بات کا وعدہ کیجئے کہ سوسائٹی کے اندر اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، آگے آئے گی۔ بستی کے 40,000 افراد، ہمارے ووٹ 40,000 ہمارے ووٹ ہے، اور زیادہ ہماری آبادی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ الحمدللہ آج ہماری آبادی ہو چکی ہے۔ میں کئی سال سے یہ بات بھی مزید اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ سامعین کرام، یہ بڑی ہی بے انتہا مسرت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگوں میں یہ ایسا مشورہ ہوا ہے جو خدا کو اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاحْذَرُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو۔ کیوں بچو؟ فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چاہے وہ مظلوم کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، مسلمان ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ فلن تضلوا کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، رواہ البخاری و مسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمودات کو شامل کیا ہے، جس کو آپ کے سامنے حدیث پاک کی شکل میں میں نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کی ہدایت کے 2 سرچشمے دے کر جانے کا وعدہ فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں ہے، مفسرین نے نقل فرمایا کہ نبی جب تک ہوتے ہیں معجزے باقی ہوتے ہیں، نبی جب دنیا سے چل جاتے ہیں معجزے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا معجزہ ختم نہیں ہوا۔ ان معجزوں میں سے ایک معجزہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا اسی کو معجزے کے طور پہ یہی بتلایا گیا تھا
کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اگر اس جیسی کوئی آیت تم لے آ سکتے ہو تو انا اعطینا جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ. کسی نے نہیں لایا. اس کے ذریعے سے بتلانا دوست بزرگ عزیزو کیا ہے. اور بار بار ہم نے اس بات کو دہرایا تھا کہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے اس طریقے کے جو حالات ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، اس حالات کو ہم کس طریقے سے قابو میں کرنے کی کوشش کریں. تو پھر میں اسی بات کو پھر سے دہراتا ہوں، پھر وہی موضوع کو، کہ آج یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پھر سے کل جماعتی اجلاس یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس طریقے کے جرائم کا خاتمہ کیا جائے. تو جو جرائم کا تعلق ہے اور کس طریقے سے ہم اس جرائم کو روک سکتے ہیں، اس کے روکنے کے لیے ہم کیا پہل کر سکتے ہیں، دو چار مختصر باتیں کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، جرائم سے ہمارے لوگ دو چار ہو رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ علم سے بہت دور ہو چکے ہیں. جب تک کہ کسی شخصیت میں علم نہ آ جائے، جب تک اس کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان نہیں ہو سکتی. تو ضروری ہے کہ ہم پہلے علم کا بیج بوئے. جیسے اس کے اندر، اس شخص کے اندر علم آئے گا تو وہ اچھے اور برے کی پہچان اور آگے کی سوچ، اپنے فیوچر کے بارے میں جب سوچے گا تو لازم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کے ہاتھ روک کر کے رکھے گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا، آئے دن اخبار میں پڑھ رہے ہیں، کسی بیوی نے اپنے شوہر کا قتل کروا دیا اور کسی شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کروا دیا. اس طریقے کے آئے دن حادثات ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ان سارے چیزوں کا نتیجہ یہی ہے کہ کم علمی اور اپنی جو ہے لگزوریس لائف جس کو ہم کہتے ہیں، کیسے ہم جو ہے اپنے آرام کو حاصل کریں. کیا جائے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات میں بھی دن میں بھی، سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی، چھپا کر بھی اور ظاہر بھی، بتا کر بھی. تو کیا ہے اس کا بدلہ؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے اپنے رب کے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. ایک دن وہ آنے والا ہے جہاں 1000 برس کا ایک دن ہے. ہماری زندگی کتنی؟ 50 60 70 100 150 200 1000. اب تو اس عالم میں اس وقت تو فی الوقت 200 سال کا تو کوئی بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا اگر جائزہ لے لیا آپ تو دو ہوگا غالباً. تو یہ تھوڑی سی دنیا کے خاطر بلند دوبارہ کر سکتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بات کہی گئی کہ اگر کسی پر کوئی ظلم ہوگا تو ساری بستی مل کر ظالم کو روکنے کی کوشش کرے گی. وہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مظلوم کی مدد کرے گی. یہ بہت اتنی اچھی اتنی بڑی بات ہے. اس بات کے فیصلہ کیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا خیر فی کثیر، لوگوں کو جوڑنے کا مشورہ، امر بالمعروف کا مشورہ، تو یہ خدا کے پاس بہت پسندیدہ مشورہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک بات اپنے میں کہتے ہوئے بات ختم کروں گا. مال اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کو معجزے عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے، اس پہ پھونکتے. تفصیلات میں گیا تو پھر 2-3 گھنٹے لگ جاتے. اس لیے معجزات صرف معجزہ تھوڑا یہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور اس پہ پھونکتے. فَأَنفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ. کہ آج بستی بارکس کے اندر جیسے پچھلے کئی برس پہلے بھی اس طریقے سے متحد ہو کر وہ تمام غیر شرعی چیزوں کو روکنے کے لیے پابندیاں لگائی گئی تھی، اور پھر
آج جب اس ایک سانحہ کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ کر متحد ہو کر ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کام کے ذریعے ہم اپنے نسلوں کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے نوجوانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی اہمیت والی بات ہوگی کہ وہ نوجوان جن کو ان کے ماں باپ اپنے خون پسینے سے پال کر پوس کر بڑا کرتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کی جان چلے جاتی ہے، تو پھر ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہمیں وہ قانون لاگو کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شریعت کے مطابق کہا کہ اگر خون کا بدلہ ہے تو خون، ہاتھ کا بدلہ ہے تو ہاتھ، آنکھ کا بدلہ ہے تو آنکھ، تو یہ سارے چیزیں اسلام میں کیوں رائج کی گئی؟ تاکہ خون خرابہ نہ ہو سکے، لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری نہ کر سکے۔ لیکن ہم نے اسلام کے اور شرعی احکام کے مخالفت میں کام کیا، ان چیزوں کو صحیح طور پر ہم نے کام نہیں لیا، تو پھر یہ حالات ہوتے گئے کہ ہمارے بچوں کے آپس میں خون خرابے ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج پھر ایک بار میں ان تمام کل جماعتی اجلاس کے تمام ہی ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ اپیل کروں گا کہ آج انشاءاللہ تعالی بستی بارکس سے جب یہ پیغام اٹھا ہے، یہ لوگ قدم بڑھائے ہیں، تو یہ اس قدم کو پھر رکنے نہ دیں۔ یہ بات صرف یہاں تک ختم نہ ہو کہ بھئی ایک اسٹیج لگایا گیا، اجتماع کیا گیا، احتجاج کیا گیا، انہوں نے اچھی تقریر کی، انہوں نے اچھا بات کیا، اس کے بعد اگر یہ بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر سے ہم بستی بارکس میں ہوتی ہے تمام چیزوں کے لیے ذمہ دار بنیں گے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ آگے آئے، بستی کے وہ تمام نوجوان، بستی کے وہ تمام بزرگ کو چاہیے کہ ایسے وقت میں وہ آگے آئے، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں یہ ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لہذا میں تمام کو مبارکباد دیتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آپ تمام کے تمام حضرات یہ کام کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان تمام کو مضبوط کریں تاکہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کی عزت، جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ یہی میرے چند خیالات ہیں۔ وآخر دعوانا